بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ اسلام حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کی طرف سے گزر رہے تھے۔ اتفاق سے ابو جہل بھی اسی طرف سے آ نکلا۔ آپ کو دیکھ کر بہت کچھ سخت سست کہا، مگر آپ نے ابو جہل کے ناشائستہ کلمات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ جواب جاہلانہ باشند خاموشی اور تشریف لے گئے۔ عبداللہ ابن جدعان کی باندی یہ تمام واقعہ دیکھ رہی تھی۔ اتنے ہی میں حضرت حمزہ شکار سے اپنا تیر کمان لیے ہوئے واپس آئے۔ عبداللہ ابن جدعان کی باندی نے حضرت حمزہ کو دیکھ کر کہا، اے ابو عمارہ، کاش تم اس وقت موجود ہوتے جب ابو جہل تمہارے بھتیجے کو نہایت سخت اور سست اور نازیبا کلمات کہہ رہا تھا۔ یہ سنتے ہی حضرت حمزہ کی حمیت اور غیرت جوش میں آ گئی۔ وہیں سے ابو جہل کی تلاش میں روانہ ہوئے۔ حضرت حمزہ کا یہ معمول تھا کہ جب شکار سے واپس آتے تو سب سے پہلے حرم میں حاضر ہوتے۔ اسی معمول کے مطابق حرم میں پہنچے تو دیکھتے کیا ہے کہ ابو جہل قریش کی ایک جماعت میں بیٹھا ہوا ہے۔ چنانچہ پہنچتے ہی اس کے سر پر اس زور سے کمان ماری کہ سر زخمی ہو گیا اور کہا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے؟ میں خود ان کے دین پر ہوں۔ جب بعض حاضرین مجلس نے چاہا کہ ابو جہل کی حمایت کے لیے کھڑے ہوں، لیکن ابو جہل نے خود ہی سب کو روک دیا اور کہا، آج میں نے ان کے بھتیجے کو بہت سخت سست کہا ہے، حمزہ کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ بعض حاضرین مجلس نے حضرت حمزہ سے مخاطب ہو کر یہ کہا، اے حمزہ، کیا تم سابی یعنی بے دین ہو گئے؟ تو حضرت حمزہ نے فرمایا، مجھ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت و صداقت خوب منکشف ہو گئی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی آپ اللہ کے رسول ہیں اور جو آپ فرماتے ہیں وہ سراسر حق ہے۔ میں بھی اس سے باز نہ آؤں گا، تم سے جو ہو سکتا ہے کر لو۔ حضرت حمزہ یہ کہہ کر گھر واپس آئے۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ اے حمزہ، تم قریش کے سردار ہو، تم نے اس سابق کا کیسے اتباع کیا اور اپنے آبا و اجداد کا دین کی چھوڑ دیا؟ اس سے مر جانا بہتر۔ جس سے حمزہ کچھ دیر کے لیے تردد و اشتباہ میں پڑ گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ عز و جل سے دعا مانگی، اے اللہ، اگر یہ ہدایت ہے تو اس کی تصدیق میرے قلب میں ڈال دے، ورنہ اس سے نکلنے کی کوئی صورت فرما۔ اور ایک روایت میں ہے کہ تمام شب اسی بے چینی اور اضطراب میں گزری، ایک لمحہ کے لیے بھی آنکھ نہ لگی۔ جب کسی طرح یہ اضطراب اور بے چینی رفع نہ ہوئی تو حرم میں حاضر ہوا اور نہایت تضرع و زاری کے ساتھ دعا مانگی کہ اے اللہ، میرا سینہ حق کے لیے کھول دے، اس نیک اور تردد کو اور دور فرما۔ دعا بھی ختم نہ کرنے پایا تھا کہ ایک لخت تمام خیالات باطلہ میرے قلب سے صاف ہو گئے اور دل ایقان سے لبریز ہو گیا۔ صبح ہوتے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا اور تمام واقعہ عرض کیا۔ آپ نے میرے استقامت اور اسلام پر قائم اور ثابت رہنے کی دعا فرمائی۔ اشہد انک لصادق شہادت المصدوق والعارف۔ حضرت حمزہ حاضر ہوتے ہوئے کہنے لگے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تحقیق آپ یقیناً سچے ہی ہیں۔ تصدیق کرنے والے اور پہچاننے والے کسی گواہی دیتا ہوں۔ اے میرے بھتیجے، آپ اپنے دین کو علی الاعلان ظاہر فرمائیے۔ خدا کی قسم، مجھ کو دنیا و ما فیہا بھی ملے تب بھی آپ کا دین چھوڑ کر آبائی دین اختیار نہ کروں گا۔